السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، ایک ہفتہ اور باقی ہے۔ ہم سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان آئے گا، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، فرض نمازوں کی پابندی کریں گے، نوافل پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رمضان کے روزے رکھیں گے، اللہ رب العالمین سے نمازوں میں دعائیں کریں گے، اعتکاف میں بیٹھیں گے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا، اور ہم اللہ سے جب توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر کر کے ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بات ہے، بے شک ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے گا۔ لیکن میں آپ کو موٹی موٹی چند باتیں بہت اہم بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کے ان اعمال سے پہلے اپنے آپ کو کیسے مسلح کریں گے۔ کچھ 6 باتیں میں آپ سے ذکر کروں گا، ان کے ذریعے سے آپ رمضان کے اعمال کا استقبال کریں، ورنہ آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، آپ کا سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا۔ نمبر 1 میرے بھائی، اگر آپ کی زندگی میں شرک اکبر ہے اور آپ اس کی پرواہ کیے بغیر پوری رمضان آپ نے عبادت میں گزار دیا، آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں بدعات و خرافات بھری پڑی ہیں، آپ ہر عمل میں نئی نئی طرح کی بدعات ایجاد کرتے ہیں، عقائد میں بدعات، نمازوں میں بدعات، روزے میں بدعات، افطاری میں بدعات، سحری میں بدعات، تلاوت قرآن کے وقت بدعات، دعا کرنے کے وقت بدعات، اگر آپ کی زندگی بدعات سے بھرپور ہے تو آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تیسری بات، اگر آپ کوئی بھی عمل دکھاوے کے لیے، دباؤ میں، لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے اندر اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہے۔ چوتھی چیز، اگر آپ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے دشمنی ہے، حسد اور بغض ہے، کینہ اور غبار ہے، تو آپ کا عمل اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں۔ پانچویں بات، اگر آپ کی روزی حرام ہے، آپ روزی کماتے وقت جھوٹ بول کر روزی کماتے ہیں، دھوکہ دے کر روزی کماتے ہیں، غلط مٹیریل بیچ کر روزی کماتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، حرام طرح کی دلالی کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لاکھ آپ شب قدر میں دعائیں کریں، لاکھ سجدے میں دعائیں کریں، دعا قبول نہیں ہوگی۔ چھٹی بات،
اگر آپ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہ ہیں، کسی کا پیسہ آپ نے کھا لیا، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کو قتل کیا، کسی کو بے عزت کیا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، تو آپ کے اعمال کا کیا فائدہ؟ وہ سارے کے سارے اعمال، آپ کے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، ساری کی ساری عبادات وہ بندے لے جائیں گے جن کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہوگا۔ اس لیے آئیے آنے والے اس رمضان کا ہم اس انداز سے استقبال کریں۔ نمبر 1، ہم بھرپور موحد بنیں، ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں کہ ہماری زندگی میں کہیں بھی شرک نہ ہو۔ اگر ہم نے شرک کیا ہے اور شرک کریں، ہمارا کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 نبیوں کا نامزد ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ انہی لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ لوگ شرک کریں گے تو ان کے سارے اعمال ہم برباد کر دیں گے۔ تو شرک اکبر کے ساتھ آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے آپ اپنی زندگی کو ٹٹول لیجئے اور ہر چھوٹے بڑے تمام قسم کے شرک سے توبہ کر لیجئے اور موحد بن جائیے، اور مسلسل یہ دعا کرتے رہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ صحیح حدیث امام بخاری نے ادب المفرد میں اس کو روایت کیا۔ یہ دعا کرتے رہیں۔ دوسری چیز جو میں نے ذکر کیا، آپ جو بھی عمل کریں قرآن و سنت صحابہ کرام کے منہج پر آپ کا عمل ہو، آپ کی نماز نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، آپ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر ہو، آپ کی افطاری، آپ کی سحری، آپ کی تراویح، آپ کا تلاوت قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کے طریقے پر ہو، اس میں آپ نے بدعات نہ ایجاد کی ہوں۔ اگر آپ کی عبادات میں کہیں بدعات کا دخل ہے تو بدعات سے توبہ کیجئے، ورنہ کوئی عمل بدعات کے ساتھ قبول نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے تو کہیں گے نویت بصوم غدن، یہ بدعات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ افطاری کے وقت بے ثبوت دعائیں پڑھیں گے، دیر سے افطاری کریں گے، بدعات۔ تو نماز پڑھیں گے تو جو ہے زبان سے نیت کریں گے، بدعات ایجاد کریں گے، دعا کریں گے تو بدعات ایجاد کریں گے۔ اے اللہ نبی کے صدقے، حسن حسین کے صدقے ہماری یہ دعا قبول کر۔ ہمارے سارے اعمال میں اگر بدعات ہے تو اللہ کے ہاں یہ عمل قبول نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، ایسا کوئی عمل قبول نہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو ٹٹول لیں، رمضان کے آنے سے پہلے زندگی میں آپ کی کہیں بھی کسی طرح کی بدعات ہے اس سے دامن جھاڑ لیں اور بدعات چھوڑتے ہوئے رمضان کا استقبال کریں۔ تیسری چیز، اگر آپ کے اندر ریاکاری، دکھاوا، لالچ، خوف، اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس چکر میں آپ روزہ رکھتے ہیں، اس دکھاوے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، سماج میں اپنا امیج بنانے کے لیے عمرہ کرتے ہیں، تو قابل قبول نہیں۔ آپ کو مخلص ہونا پڑے گا، آپ کو یہ ماننا پڑے گا، یہ عہد کرنا پڑے گا کہ آپ کا تمام عمل صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، آپ کے عمل میں خلوص اور للہیت ہو۔ تو اخلاص اور للہیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں اور سارے اعمال کریں۔
اللہ تعالیٰ سورہ بینہ میں فرماتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں کو تو حکم ہے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں، دکھاوا نہیں، لالچ نہیں، دباؤ نہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ اس تصور اور اخلاص کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں اور رمضان کی عبادتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ورنہ آپ جانتے ہیں ترمذی کی وہ حدیث کہ جن 3 آدمیوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، دکھاوے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے والا، دکھاوے کے لیے جہاد کرنے والا، دکھاوے کے لیے صدقہ کرنے والا، تینوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا اور وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اگر اخلاص نہیں ہوگا تو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ رمضان میں داخل ہو، اس کا استقبال کریں۔ چوتھی بات جو میں نے کہی، اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے کینہ اور بغض، حسد، غبار سے جو آپ کے سینہ اپنے بھائی کے خلاف، اپنی بہن کے خلاف، اپنے باپ کے خلاف، اپنی ماں کے خلاف، اپنے دوست کے خلاف، اپنے پڑوسی کے خلاف، اپنے روم پارٹنر کے خلاف، اپنے کمپنی والے کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو آپ کا کینہ، بغض، عناد اور کینہ کپٹ سے بھرا ہوا ہے، اس سینے کو صاف کرتے ہوئے رمضان کا استقبال کریں، ورنہ آپ کے سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور آپ کو لٹکا دیا جائے گا، آپ کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ آپ کا روزہ بیکار، آپ کی نماز بیکار، آپ کی تراویح بیکار، آپ کی تلاوت بیکار، آپ کے شب قدر بیکار، آپ کا عمرہ بیکار، لٹکا دیا جائے گا آپ کو، آپ کا کوئی عمل اللہ کے یہاں نہیں پہنچے گا۔ اس لیے اپنے سینے کو بغض و عناد، حسد، غبار سے پاک کرتے ہوئے تمام مسلمانوں سے محبت کا معاملہ کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال علی اللہ یوم الاثنین والخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانچتا ہے، چنانچہ ہر اس بندے کے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ الا من کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، مگر ایسے تمام لوگوں کے اعمال کا دفتر رد کر دیتا ہے، اعمال کو ہٹا دیتا ہے، جن کے دلوں میں اپنے بھائی کے لیے بغض و عناد ہو، جن 2 آدمیوں کے درمیان قطع تعلق ہو، جن 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی ہو، جن 2 آدمیوں کے درمیان بغض و عناد ہو، ایسے لوگوں کا عمل قبول نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے لیے جنت کا تالا نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اترکوا ہذین حتی یصطلحا، ان کی بخشش روک دو، ان کے عمل کا قبولیت روک دو، ان کے لیے جنت کا گیٹ بند کر دو جب تک یہ صلح نہ کر لے۔ تو جن جن سے آپ کی دشمنی ہے، بات چیت بند ہے، قطع تعلق ہے، فون کرو، ملاقات کرو، بات چیت کرو، دشمنیاں ختم کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہتے ہوئے رمضان کا استقبال کرو اور رمضان میں اعمال کرو، اللہ تعالیٰ عمل قبول کرے گا۔ 5ویں بات، حرام روزی کھا کھا کر کے، حرام طریقے سے مال کما کما کر کے جو ہم رکھے ہیں اسے استعمال کرتے ہیں، اس کے استعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ رمضان میں آپ لاکھ دعائیں کریں گے، اگر حرام کھا رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے تھوکیے، اپنی روزی کو پاک کیجئے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، سود، رشوت، چور بازاری، ڈپلیکیٹ مال بیچنا، جھوٹ بول کر مال بیچنا، گراہک کو دھوکہ دینا، مالک کو دھوکہ دینا، یہ سب چھوڑیے، حلال روزی استعمال کیجیے۔
آپ کا کھانا حلال ہو، آپ کا پینا حلال ہو، آپ کا پہننا حلال ہو، آپ کی غذا حلال ہو، آپ کی سواری حلال ہو، آپ کے بچے حلال کھائیں، تب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا۔ رمضان کے آخری پہر میں، رات میں، افطاری کے وقت دعا قبول ہوگی، شب قدر میں دعائیں قبول ہوں گی، تب نا تو اس لیے اپنی روزی حلال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت سعد نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، اللہ میری دعائیں قبول کیا کرے۔ آپ نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، سعد اپنی روزی حلال کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، بہت مشہور معروف صحیح حدیث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سفر کر کے آتا ہے غبار سے ہٹا ہوا، اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے یا ربی میری یہ دعا قبول کر، میری وہ دعا قبول کر۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اپنی روزی حلال رکھتے ہوئے آؤ رمضان کے استقبال کرو، عبادات کرو، دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور آخری بات، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اس وقت میں نے اتنی سی بات جمع کی تھی۔ آخری بات، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھو، کسی کا حق نہ مارو، اگر کسی کا حق مارا ہے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، جہنم مقدر ہوگی۔ اس لیے سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ عدل اور انصاف کا ہونا چاہیے۔ کسی پر آپ کی ذات سے ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھنس جائیں گے قیامت کے دن۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار صحابہ سے اتدرون من المفلس، تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لیس عنده دینار ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ، وہ مفلس ہے، فقیر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس فی امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وصدقۃ ویاتی وقد شتم هذا واکل مال هذا وقتل هذا وظلم هذا فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، صدقات لے کر کے آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ چنانچہ جن جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا ہے وہ آئیں گے قیامت کے دعوے دار بن کر کے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیاں ان دعوے داروں کے درمیان بانٹ دے گا۔ اگر اب بھی اس کا ظلم باقی رہا تو ان لوگوں کے گناہ اس پر لاد دے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے معاملے کو درست رکھتے ہوئے، کسی پر ظلم نہ کرتے ہوئے آؤ رمضان کا استقبال کریں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مبارک ساعات اس کی رحمتوں، اس کی بخششوں اور اس کی برکتوں کے ساتھ ڈھنگ سے استقبال کرنے کی توفیق دے۔ ہم شرک سے توبہ کر لیں، بدعات سے توبہ کر لیں، ریاکاری سے توبہ کر لیں، بغض و حسد سے توبہ کر لیں، حرام کمائی سے توبہ کر لیں، ظلم سے توبہ کر لیں، ہم موحد ہو جائیں، ہم سنت کے متبع ہو جائیں، ہم مخلص ہو جائیں، ہمارا دل صاف ہو جائے، ہم رزق حلال استعمال کریں، ہم عدل و انصاف سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔